ایک میں نے ریسرچ کی ہے ساری رات لگا کے اور میں نے او کی سرچ کی ہے. یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے. اچھا جی. جرمنی اور جاپان کے بارڈر پہ بولی جاتی ہے زبان, اور اس کا ایک دفعہ بولیں او تو اس کا مطلب ہوتا ہے ناجائز اولاد. ٹھیک ہے. دو دفعہ بولیں او او تو اس کا مطلب ہوتا ہے نچن والی. تین دفعہ کرتے ہیں نا تھوڑا زور لگا کے او 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 تو اس کا مطلب ہوتا ہے نسن والی. آ کا کیا مطلب ہے؟ نہیں اس کا میں مطلب. اور بنگلہ دیش میں جب لوگوں نے او کے ساتھ آ بھی ملا دیا تھا نا تو وہاں پر انقلاب آیا تھا. اور اگر یہ سارے او او آ اور ساتھ ڈھول بھی بجائیں گے نا تو پھر شاید انقلاب آ جائے اور عمران خان باہر آ جائے. عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ موریوں والے کرتے پہنتے ہیں. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ پشاوری چپل پہنتے ہیں. بندہ پوچھے جڑے انہیں کتے رکھے ہوئے نا انہوں نے جڑا کھانا ہے پاکستان کی غریب عوام 10 گھرانے کے جو لوگ ہیں ان کی خوراک سے زیادہ ان کی خوراک ہے. پٹھان ایک بندہ کہہ رہا تھا اس چیف آف آرمی اسٹاف سے ریکویسٹ کر رہا تھا جو کہ بنتی نہیں ہے. کا یہ کہنا تھا کہ خدا کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کے پی کے سے پی ٹی آئی سے ہماری جان چھوڑا. یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں بڑا مطالبہ انہوں نے رکھا ہے عمران خان کی رہائی کا. از اٹ پاسبل ہے مذاکرات ہو پائیں گے؟ اگر ہم بڑا ریئلسٹک ہو کے اور ہارش ہو کے کہیں تو ہونے چاہیے, بٹ اگر ہم اس کی کرتوتیں دیکھیں اینٹی پاکستان ٹاسک فورس بنا کے پاکستان کے اگینسٹ جتنے ٹاسک فلفل کیے ہوئے ہیں تو بینگ اے پاکستانی ہم کہیں گے کہ کبھی نہیں, اس کو ہمیشہ اندر رہنا چاہیے, اس کو ہر کیس میں سزا ملنی چاہیے. میں نے کہا تھا کہ اگر 19 لوگوں کو ان کی بیویوں کے ترلوں پر رہائی مل سکتی ہے, گناہ معاف ہو سکتے ہیں, تو بشرا بیوی بھی بیوی ہے یار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں وقاص ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل. آج ہمارے ساتھ سعدیہ خالد صاحبہ موجود ہیں اور ہم بات کریں گے. کیا بات کریں گے؟ ہم وہ بات کریں گے جس کے اوپر بات کرنی ضروری ہے کہ عمران خان درویش ہے, عمران خان ملنگ ہے, موریوں والے کرتے پہنتا ہے, پشاوری جوتی پہنتا ہے. اس کو کیا ضرورت, اس کے پاس تو سب کچھ تھا. وہ تو سیاست میں ہمارے لیے آیا, اس نے اپنے بچے ہمارے لیے چھوڑے, اس نے جمائمہ کو طلاق ہمارے لیے دی. ہم اس پہ بات کریں گے کہ آیا یہ باتیں سچ ہیں یا یہ غلط ہیں. سب سے پہلے وقاص مجھے ایک بات بتائیں کہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ موریوں والے کرتے پہنتے ہیں. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ پشاوری چپل پہنتے ہیں, شلواریں قمیضیں سستی سستی پہنتے ہیں, وہ ہمارے لیے سب کچھ. بندہ پوچھے ہو جڑے انہیں کتے رکھے ہوئے نا انہوں نے جڑا کھانا ہے پاکستان کی غریب عوام 10 گھرانے کے جو لوگ ہیں ان کی خوراک سے زیادہ ان کی خوراک ہے. پھر وہ کہتے ہیں وہ تو درویش ملنگ آدمی ہے, اس کو کیا ضرورت ہے پیسوں کی. تو بندہ پوچھے 308 کنال دے گھر چ ایک کلا جڑا ہے وہ بھجدا پھردا ہے, تو یہ اگر اس کو یہ نظر نہیں آتا یوتھیوں کو. تو نہیں رہ رہا نا 1.5 سال سے. ایک اور بات دیکھیں, ابھی عمران خان صاحب کے بارے میں اور کیا کہتے ہیں, وہ سیاست میں آیا ہماری خاطر, بچے چھوڑے ہماری خاطر, آج جیل میں ہے ہماری خاطر. بندہ پوچھے کہ جیل میں وہ لوگ وہ ہماری خاطر اگر گیا ہے تو القادہ ٹرسٹ کا پھر وہ زمین ہمارے نام کرتا نا, عوام کے پاکستان کے عوام کے نام کرتا. پھر جو اس نے فارن فنڈنگ سے پیسہ لیا ہے غریبوں کا نام لے کے, شوکت خانم کا نام لے کے, شوکت خانم ہسپتال کا نام لے کے اس نے پیسہ لیا, پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کی اور دونوں بہن بھرا جڑے نے ارباں پتی بن گئے, تو وہ پیسہ بھی ہمارے نام پہ کرے نا, ہماری خاطر اس نے سب کچھ کیا ہے. پھر اس کے علاوہ جناب علی جو اس کو انٹرنیشنل جو لابنگ فرمز جو ہائر کر کے ان کو پیسہ دیتا, ان پہ ضائع کرنے کی بجائے ہمارے غریب بچے جو اسکول نہیں جاتے, جن کی صحت کے جو ہے مسئلے مسائل ہیں, کے پی کے میں پل بنائے, کے پی کے میں یونیورسٹیوں میں استاذہ کو پیسے دینے کے نہیں تھے وہاں پہ دیتے. ہماری خاطر اگر یہ سب کچھ کر رہا تھا تو پھر کیوں نہیں اس نے ہمارے اوپر خرچہ کیا, کیوں اس نے اپنے اوپر کیا, کیوں اپنی پراپرٹیاں بنائیں, کیوں اس نے جائیدادیں بنائیں. اس سے کوئی سوال کرے نا, یوتھیوں سے پوچھیے آپ کہ کیوں کہتے ہیں کہ عمران خان ہماری خاطر سب کچھ بھگت کے بیٹھا ہوا ہے, اپنے بچے چھڑ کے بیٹھا ہے. بچیاں دے تے پیسہ لا رہی ہو دی ماں, ایدے تے پیسہ لا رہی ہو دی ماں, ایدے تے ان کے جس گھر میں رہتا رہا وہ پیسہ اس کی سابقہ بیگم نے دیتی رہی. اب وہ بیگم صاحبہ پھر جو محبتاں سچیاں کے بقول جو ہیں وہ تصویر نکالتی ہیں اور کہتی ہیں دیکھو کہ بیٹا بالکل باپ جیسا ہے تے وہ دھی بھول گئے جڑی بالکل پیو ورگی ہے, اس دھی دی تصویر نہیں لاندی ہو کدی بھی, پال تو رہی ہے اس کو. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ اس سے بھی زیادہ ضروری جو ہے, یہ تو باتیں آپ نے ساری کر دیں اور یہ حقائق پر مبنی ہے, لیکن ایک میں نے ریسرچ کی ہے ساری رات لگا کے. اچھا. 24 گھنٹے لگائے ہیں میں نے دن اور رات, اور میں نے او کی سرچ کی ہے. اچھا. او 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 ہو رہا ہے نا بہت زیادہ. یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے او. اچھا جی. جرمنی اور جاپان کے بارڈر پہ بولی جاتی ہے زبان.
अच्छा जी, اور اس کا ایک دفعہ بولیں او تو اس کا مطلب ہوتا ہے ناجائز اولاد. ٹھیک ہے ہنس رہی ہیں آپ, ٹھیک ہے. میری ریسرچ پہ ہنس رہی ہیں مجھے. نہیں میں تو ہمارے علم میں اضافہ کریں, بلکہ یوتھیوں کے علم میں اضافہ کریں, جو نہیں. او کو پورا کا پورا جو ہے نا ٹرانسلیٹ کریں, ان کو بتائیں کہ یہ جو میں دوبارہ بتاتا ہوں. جی, یہ جو او ہے لاطینی زبان کا لفظ ہے, جرمنی اور جاپان کا بارڈر, اس علاقے میں یہ زبان بولی جاتی ہے. جی, ایک دفعہ او بولیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ناجائز اولاد. اچھا جی, 2 دفعہ بولیں او تو اس کا مطلب ہوتا ہے نچن والیاں دے. 3 دفعہ کرتے ہیں نا تھوڑا زور لگا کے او تو اس کا مطلب ہوتا ہے نسن والیاں دے. اچھا جی, 4 دفعہ اگر رولا ڈال کے نکالے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ڈی چوک دی پیداوار. اچھا, اور اگر سارے مل کر بولیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بیپ. یعنی یہ جو یوتھیا ٹرینڈ کر رہے ہیں او, اس کا مطلب ہے کہ بیپ 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 بیپ. جی, جو سارے مل کر بولیں گے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے بیپ بیپ بیپ. مطلب وہ میں بول نہیں سکتا, مائیں بہنیں سن. ہاں, تو میں بھی تو ویسے اس ماں لیے بہن ہوں. ایک بات بتائیں, یہ جو آپ نے جاپان سے جی بولیے آپ یہ آپ نے یہ جو یہ ریسرچ کی ہے, یہ ریسرچ یقیناً آپ نے بہت ہی محنت لگا کے کی ہے, لیکن مجھے میرے بال چڑھ گئے. ہاں وہ نظر آ رہا ہے کہ ماتھے سے غائب ہو گئے. لیکن مجھے بتائیں یوتھیوں کو کیسے سمجھائیں گے, وہ بیچارے تو باشعور ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو ان کو آپ کیسے بتائیں گے کہ جرمنی اور جاپان کی سرحد پہ بولے جانے والی یہ جو او 12 ہے. موسموں میں یہ زبان استعمال کرتے ہیں لوگ. اچھا جی, 12 موسموں میں. اچھا, ٹھیک ہے, جرمنی اور جاپان کے بارڈر پر بولی جاتی ہے. اچھا جی, اور اس زبان کے بولنے کے بعد ہی دنیا میں انقلاب آتے ہیں. او اچھا اچھا ٹھیک ہے, اچھا, ہاں جرمنی اور جاپان کے بارڈر پر یہ زبان بولی جاتی تھی, لیکن اس کی وجہ سے ایران کے اندر انقلاب آ گیا تھا. جی ٹھیک تو ہے. یہ وہ زبان ہے. تو وہ لوگ شہباز شریف صاحب جاپان چلے گئے تھے نا, ہاں جی, تو وہ پھر غلطی ان سے یہ ہوگی کہ جاپان کی سڑکوں پر تھے تو کسی نے او کیا تھا ان کے ساتھ. تو انہوں نے مڑ کے دیکھا تو انہوں نے دیکھا تو پیچھے سارے یوتھیے تھے. ہاں, تو آج کل یہ میں دیکھ رہا تھا کہ سڑکوں کے اوپر او کر رہے ہیں, تو آ بھی کرنا شروع کر دیں. اور یہ آ کا کیا مطلب ہے؟ کیا آ کا کیا مطلب ہے؟ نہیں, اس کا میں مطلب اس کا تو آپ سرچ کر لیں خود. اس کا مطلب وی پی این لگائیں, اور وہ سائٹس جہاں پر ایک دن کے اندر 2 کروڑ لوگ پاکستانی سرچ کرتے ہیں, وہاں پر آپ کو مطلب مل جائے گا اس کا. اور یقیناً یہ وہ سائٹس ہیں جن پہ یوتھی سب سے زیادہ جاتے ہیں, ہم کہہ نہیں سکتے. مجھے نہیں پتا, میں تو ڈیٹا بتا رہا ہوں. ہاں جی, میں تو ریسرچر ہوں نا, لیکن ریسرچر کا کام ہوتا ہے ڈیٹا بتانا. دیکھیں وکاس نے جو او کی ریسرچ کی ہے نا, آپ یوتھیوں کو اس ریسرچ کو پھیلانا چاہیے کہ جرمنی اور جاپان کی جو سرحد ہے وہاں پہ یہ لینگویج بولی جاتی ہے, اور او اگر ایک بار بولا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیا, ناجائز اولاد. ناجائز اولاد. اور اگر یہ او بولا جائے تو یہ ہوتا ہے نچن والیاں دے, اور اگر او لمبا کیا جائے تو یہ ہوتا ہے نسن والیاں دے. یہ ریسرچ آپ لوگ اپنے بڑوں سے بھی شیئر کریں اور آگے پھیلا کے ساروں کو ایجوکیٹ کریں. یہ اور یہ ٹیگ کرنا نہ بھولیے گا, وکاس مولانا نے ریسرچ کی ہے. یہ بنگلہ دیش میں بھی بولا گیا تھا اور سری لنکا میں بھی. اچھا, سری لنکا میں جب لوگوں نے ساروں نے اسپیکر پہ بولا تھا نا او, تو وہاں پر ڈیفالٹ ہو گیا تھا ملک. جی ٹھیک ہو گیا. اور بنگلہ دیش میں جب لوگوں نے او کے ساتھ آ بھی ملا دیا تھا نا, تو وہاں پر انقلاب آیا تھا. تو اب او کے ساتھ خواتین آ کی بھی کریں گی نا, او لڑکیاں لڑکے سارے مل کر جو یہ کر رہے ہیں, میں غلط تو نہیں کر رہا کچھ, جی 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 جی, تو پھر انقلاب آنا ورنہ نہیں آنا. اور اگر یہ سارے او آ اور ساتھ ڈھول بھی بجائیں گے نا تو پھر شاید انقلاب آ جائے اور عمران خان باہر آ جائے. تو اس لیے لگے رہو منا بھائی. بالکل. اور مجھے ویسے لگتا ہے آپ کی باتوں سے, جو آپ کی ریسرچ سے میں انلائٹن ہوئی ہوں, تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جب یہ کریں گے نا او آ تو اس کا بیسیکلی مطلب وہ خود ہی مان رہے ہیں کہ نچن والیاں دے پتر آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ یہ لوگ انقلاب لے آئیں گے ویسے؟ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے؟ میں نے تھوڑی سی ریسرچ اور کی تھی. اچھا, ہاں, کیونکہ میں کمپیریٹیو انالیسس کر رہا ہوں. کتنی محنت کرتے ہیں وکاس ریسرچ کر کے لے کے. سنسکرت بھی میں نے پڑھی تھوڑی. اچھا جی. تو وہاں پر جو او کا مطلب تھا نا, تو وہاں پر یہ نکلا تھا عدت میں نکاح. اچھا, ہاں نا, واہ. تو او عدت میں نکاح تھا. او عدت میں شدت ہے, شدت تھی. تو یہ شدت کے ساتھ نا, تو سنسکرت میں بھی آپ کو میں نے بتا دیا. اب مجھے فارسی نہیں آتی تھی, تو اس کے لیے میں نے ابھی کوشش کی ہے, کوئی 1 ہفتہ لگے گا تو وہ بھی میں بتا دوں گا. باقی دنیا کی ہر زبان جو آپ مجھے آرڈر لگائیں گے, میں اس میں او کا مطلب آپ کو نکال کے دکھا دوں گا. تو ابھی تو میں نے صرف لاطینی زبان کا بتایا, تو میرے خیال ہے کہ اب یہ جو ہے نا وہ ایجوکیٹ بھی ہو گئے ہوں گے, انلائٹن ہو گئے ہوں گے آپ کی اس ریسرچ کے بعد, اور اب وہ انلائٹن ہو کے او شیئر کریں گے, ہے نا. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کے اوپر. جی, اب وہ آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں جی, کہ وہ 308 کنال کا گھر, یہ سارا کچھ ہمیں کیوں نہ دے. جی, کیوں کسی کو دے,
کیوں؟ ہمارے لیے سب کچھ کیا ہے نا. نہیں، آپ کے لیے کیوں کیا اس نے؟ بھائی یوتھی ہے، یہی تو سکھا رہے ہیں عمران خان اور اس کی بہنیں، یہی تو بتاتی ہیں کہ آپ کی خاطر سیاست میں آیا، آپ کی خاطر جیل گیا، آپ کی خاطر بچے چھوڑے، آپ کی خاطر طلاق دی. تو اگر میری خاطر کیا یا میرے جیسوں کی خاطر کیا تو ہمیں پیسے بھی دینا. وہ کیوں کھا رہا ہے؟ پھر ایک مطالبہ ہے، میں بڑا نا ہیومینٹیرین انسان ہوں، اچھا، اخلاقی طور پر بھی اور انسانی طور پر بھی. تو وہ جو ناجائز بچی ہے نا، وہ بیچاری باپ کے بنا تڑپ رہی ہے، تو اس کو بھی میری خاطر نے ایکسیپٹ کر لے. بالکل. میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر باپ کی ریزمبلنس والی پکچر جمائمہ بی بی لگا سکتی ہیں تو پال رہی ہیں نا ٹیریان وائٹ کو، کیوں نہیں وہ تصویر لگائی اور اس کے اوپر کہیں ہمارے لیے یہ بھی کر دیں، لائک فادر لائک ڈاٹر. دیکھیں بنتی ہے نا ریزمبلنس، لائک سن لائک فادر کہا ہے نا، تو لائک فادر لائک ڈاٹر کیوں نہیں ہو سکتی ہیں؟ اور ہمارے لیے 2025 میں سیاست بھی چھوڑ دے. ہمارے لیے آیا تھا نا، اب ہم کہہ رہے ہیں پلیز چھوڑ دو. ویسے میں تو کچھ اور چھڑوانا چاہ رہی ہوں، میں یہاں نا وہ کہہ نہیں سکتی، تو سمجھ تسی گئے ہوگے ہماری خاطر نا چھوڑ دیں بس. نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی نہیں، میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کہا بس اللہ اللہ کرنا کریں، دنیا داری چھوڑ دیں. آپ غلط سمجھ رہے ہیں. ہاں جی، میں نے کہا دنیا داری چھوڑ دیں، اللہ اللہ کریں. آپ غلط سمجھ رہے ہیں. ویسے تسی بھی جو سمجھ رہے ہو وہ بھی ہے. میں ایک اور بات بتاؤں کہ سیریس آن دا سیریس نوٹ، کل میں نے ایک کلپ دیکھا ایک افغان بھائی کا، سوری افغان کہہ رہا ہوں، یہ جو ہمارے پشاور کے لوگ ہیں، پٹھان بھائی. اب پٹھان ایک بندہ کہہ رہا تھا، اس چیف آف آرمی اسٹاف سے ریکویسٹ کر رہا تھا، جو کہ بنتی نہیں ہے، ان کا کام نہیں ہے یہ والا سیاست میں مداخلت کرنا یا وزیر اعظم کو آسٹر کرنا یا کسی سی ایم کو نکالنا، ان کا کام نہیں ہے. مگر وہ لوگ چونکہ جذباتی ہو جاتے ہیں تو اس لیے ڈائریکٹ ریکویسٹ کر دیتے ہیں. تو اس کا یہ کہنا تھا کہ خدا کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب، KPK سے، PTI سے ہماری جان چھڑوا دو، اس عذاب سے ہمیں نکال دو. ہمیں کس گناہ کا آپ نے بدلہ لیا ہے ہمارے ساتھ کہ یہاں پر PTI کو پھر حکومت ملی ہے اور پھر وہ وہی کر رہے ہیں. 2018 کے اندر، 2024 کے اندر، 18 کے اندر حکومت لے کر 22 تک انہوں نے طالبان کو بحال کیا، اور 2024 کے اندر انہی طالبان نے ان کو لوگوں کی کن پٹیوں کے اوپر بندوق رکھ کے ووٹ دیے. حالات اتنے نازک ہیں کہ وہاں پر کرم میں آپ نے دیکھا پچھلے دنوں کیا ہوا، شادی کی تقریب میں کیا ہوا. پھر اس کے بعد جو CM KPK ہے، وہ اگر ایپیکس کمیٹی اور نیشنل ایکشن پلان کے جو حصے کمیٹیز ہیں جہاں پر وزیر داخلہ از اے کور ممبر، اس کے ساتھ ملاقات کرنا اس کا حق ہے اور کسی بھی CM کا حق ہے، اور وہ کرتا ہے سیکورٹی کے لیے، لا اینڈ آرڈر کے لیے، اس کے لیے ملاقات کرتا ہے اور باہر جا کر اپنے عوام کو کہتا ہے او نہیں میں تو ادھر لیوے مل گیا وہاں، ٹھیک ہے نا، تو انہوں میں سمجھان گیا سی. مطلب اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ جیسے کوئی گناہ کر دیا ہے، اور مطلب یہ سیریس نہیں ہے. جو سیریس میٹر ہے وہاں پر آ کر سیریس بات کر کے اپنی عوام کو جا کر یہ میسیج دیتا ہے کہ وہ سیریس نہیں ہے، میں سیریس ہوں. اور اگر تم ہی سیریس ہو تو خدا کے لیے KPK کے کچھ حالات بدل دو، کچھ سیکیورٹی لے آؤ، وہاں پر امن قائم کر دو. لوگ جو وہاں پر جان چھڑوانے کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف کو خط لکھ رہے ہیں وہ نہ لکھیں تو پھر ہم مانیں گے. آن دا سیریس نوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر ہم مانیں گے کہ چلو ٹھیک ہے ان کو حکومت کرنے دو. لیکن میری بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر واقعی یار یہ اتنی عوام تنگ ہے تو فیڈرل حکومت یہ سارے کیا کر رہے ہیں، لگائیں وہاں پر گورنر راج اور لوگوں کی جان چھڑوائیں، اور پھر اس کے بعد اسمبلی ڈیزالو کریں اور نیا الیکشن کروا دیں. کیسے گورنر راج لگائیں گے؟ کیونکہ ان لوگوں کو پہلے آپ لوگوں نے جب تحریک عدم اعتماد، ان کی بیڈ گورننس کی وجہ سے وہ تحریک عدم اعتماد آئی تھی، ان کے غلط کاموں کی وجہ سے، تو ان کو سیاسی شہید انہوں نے اپنے آپ کو کلیم کرنا شروع کر دیا. اگر ابھی گورنر راج لگ جائے گا تو یہ تو پھر سیاسی شہید بن جائیں گے، اور جو 11 سال کی کرائی ان کی عوام پھر بھول جائے گی. سیاسی شہید تب بنیں گے نا جب پولیٹیکل پارٹیز فیصلہ کریں. یہ سیاسی شہید تب نہیں بنے گی جب عوام فیصلہ کر رہی ہے. نکالو فرق ہے. تو عوام تو KPK کی تنگ ہے، وہ تو بد دعائیں دے رہے ہیں. دیکھیے ان کی یونیورسٹیز بند ہو رہی ہیں، ٹیچرز کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، صحت کا کوئی نہیں ہے. ابھی 90 لاکھ کی جو ہے وہ ان کی MRI مشین جو ہے چوری ہو گئی ہے. ایک صوبے کے ہسپتال، جی وہ تھینک یو فار دا کریکشن، اگر ایک صوبے میں صحت کے ایک جو کلینک ہے یا ہاسپٹل ہے وہاں پہ مشینیں محفوظ نہیں ہیں، قرآن ایجنسی میں بندے محفوظ نہیں ہیں، یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹ محفوظ نہیں ہیں، طالبات یا جو اساتذہ ہیں وہ محفوظ نہیں ہے، ان کے مستقبل محفوظ نہیں ہے. ایسی سچویشن میں ایک شخص جو ہے وہ بڑھ کے مارے جا رہا ہے. تو آپ لوگ مجھے بتائیں کہ اب یہ ہونا چاہیے. مجھے کہتی ہیں ان کو 3-4 سال دیں، ان کو دیں تاکہ عوام کے سامنے شیشہ کھل کے آ جائے، کیونکہ عوام کو
یہ جو آپٹکس اور ایلیوژن کریٹ کر کے بتایا تھا نا کہ یہ تو کوئی ماورائی مخلوق ہیں, یہ تو چاند جو ہے ہمیں توڑ کے لا دیں گے, یہ ایلیوژن ان کے ختم ہونے چاہیے تاکہ ان کو اگلی بار پتہ چلے کہ ان جاہلوں کو یہ جو دہشت گرد ہیں, یہ جو فتنہ پرور ہیں, ان کو اگلی بار نہیں لے کے آنا, نہیں تو ان کی نسلیں برباد ہو جائیں گی. نہیں تو اگلی بار پھر انہوں نے کیا کرنا ہے, انہوں نے ایک سوشل میڈیا کیمپین چلانی ہے اور لوگوں نے کہنا ہے واہ واہ آ گیا تو چھا گیا. ایک اور بات پوچھتا ہوں, یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں بڑا مطالبہ انہوں نے رکھا ہے عمران خان کی رہائی کا. از اٹ پاسبل اب مذاکرات ہو پائیں گے؟ دیکھیں مذاکرات وہ پاسبل کیا, جمہوری جو طاقتیں ہیں ہماری, وہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے نا کہ جمہوری طریقوں سے کیا جائے, اور یہ جیسا بھی ہے ہمارا سابق وزیر اعظم رہ چکا ہے, یہ ایک سیاسی لیڈر ہے. لیکن ایک اور چیز میں یہ کہتی ہوں کہ جمہوری طاقتیں جو ہیں, جمہوری پروسیس ہے نا یہ, کہ یہ جمہوری لیڈر ہے, پھر اس کے علاوہ ہمارا سابقہ وزیر اعظم ہے, تو جمہوری پروسیس کے تھرو مذاکرات تو ہوں گے, ہونے بھی چاہیے. اگر ہم بڑا ریئلسٹک ہو کے اور ہارش ہو کے کہیں تو ہونے چاہیے. بٹ اگر ہم اس کی کرتوتیں دیکھیں تو, یا پھر جو اس کے پیچھے اس نے کیے ہوئے ہیں, کام کیے ہوئے ہیں, اینٹی پاکستان ٹاسک فورس بنا کے پاکستان کے اگینسٹ جتنے ٹاسک فلفل کیے ہوئے ہیں, تو بینگ اے پاکستانی ہم کہیں گے کہ کبھی نہیں, اس کو ہمیشہ اندر رہنا چاہیے, اس کو ہر کیس میں سزا ملنی چاہیے. اب اگر اس کو صرف ایک سیاسی قیدی ہونے کی وجہ سے یا سیاسی سابقہ وزیر اعظم ہونے کی وجہ سے آپ نے معافی دینی ہے, مجھے ایک بات بتائیں, جو غریب ہے اس کا کیا قصور ہے؟ پھر اس کو آپ چھوٹ دے دینا, وہ بھی گناہ کرے, وہ بھی مطلب اس طرح کی پروہیبٹڈ چیزیں کرے, وہ بھی کرائم کرے, اسے معافی دے دیں. بھئی یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ آپ سیاسی ہیں اس لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ میں نے ایک جملہ بولا تھا, وہ شاید آپ نے نہیں سنا جی, ایک اور پوڈ کاسٹ میں میں نے کہا تھا کہ اگر 19 لوگوں کو ان کی بیویوں کے ترلوں پر رہائی مل سکتی ہے, گناہ معاف ہو سکتے ہیں, تو بشرا بیوی بھی بیوی ہے یار. یہاں پہ بھی 3 عورتیں 3 کہانیاں چل تو رہی ہیں. جمائمہ گولڈ سمتھ بیچاری وکھرے ترلے منتیں کر رہی ہے, علیمہ بی بی وکھرے لگی ہوئی ہے, بشرا بی بی, 3 عورتیں 3 کہانیاں تھی بھی چل رہی ہے. اور مزے کی بات وکاس میں آپ کو بتاؤں, موجودہ وائف کی بات کر رہا ہوں, دیکھیں کتنا خوش نصیب آدمی ہے کہ ایکس وائف بھی اس کی خاطر مری جا رہی ہے, موجودہ بھی. اچھا علی وکاس میں انہاں دا بھی تو کوئی رائٹ ہے گا نا, ان کا کیا رائٹ ہے؟ انہاں دا بھی ترلا سن لو یار, چھاڑ دے بیچارے نو, نہیں تو انہاں دوسرا بات. میری بات سنیں وکاس, ہونا پتہ کیا ہے, اس کو یہ عورتیں جو ہے نا, یہ گٹے گوڈے رگڑ کے ترلے منت کر کے رحم کی اپیلیں کر کے معافی لیٹ سپوز دلوا بھی دیتی ہیں, تو باہر آ کے جیسے یوتھیوں نے کہا ڈر گئے, سیم اسی طریقے سے عمران خان نے ایک آپٹکس ایلیوژن کریٹ کرنا ہے پورے سوشل میڈیا کے تھرو, اور کہنا ہے کہ جی ہماری منتیں کی گئیں, ہمارے پاؤں پڑی حکومت, تو ہم نے کہا ٹھیک ہے این آر او دے دو. حالانکہ اندر کھاتے جیسے یوتھیوں نے رحم کی اپیلیں اپنی ماؤں بیٹیوں بہنوں سے کروا کے باہر آ کے کہتے ہم نے تو بڑی ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں, سیم یہی عمران خان نے کرنا ہے. تو پھر آپ کیا کریں گے, کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ جو آپ کا ان پڑھ عوام ہے ان کو کیسے بتائیں گے کہ یہ تو انہوں نے اندر کھاتے جو ہے وہ معافیاں مانگی ہوئی ہیں, یا تو پھر آپ جو معاہدہ ہے وہ اس کو لیک کریں گے. ظاہر ہے ایک آپ کا جو کہہ لیں کہ قومی ڈاکومنٹ ہے وہ آپ لیک نہیں کر سکتے, تو پھر آپ یعنی خود اپنی کمزوری دینا چاہ رہے ہیں ان کے ہاتھ میں. اگر اس کو معافی ملتی ہے تو پھر وہ جو ابھی تک قانون کی رٹ حکومت ہمیں سکھا رہی ہے, تو وہ قانون کہاں جائے گا؟ ایک سوال. اچھا خیر, اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں. عادل راجہ کا یاد ہے آپ کو؟ بالکل پتہ تھا کون ہے؟ آج کل وہ آرمی چیف کو بڑا برا بلا کہہ رہا ہے, اور مطلب میں تو حیران ہوں کہ ایجنسیز حکومت اور کیا کر رہی ہیں, خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. خیر, تو وہ اس نے کچھ غلط بات لکھی اور نیچے میں نے کامنٹ کیا تھا کہ سنا پھر بیوی دا کی حال ہی, ابھی تک جواب نہیں آیا. دیکھیں ایک بات سنیں, جتنے بھی اینٹی پاکستان لوگ ہیں, میں کیوں پی ٹی آئی کو اینٹی پاکستان ٹاسک فورس کہہ رہی ہوں, کہ آپ ذرا نا ان کے ارد گرد اور ان کے سوشل میڈیا کے اوپر جڑے ہوئے لوگ دیکھیں, وہ ہمیشہ اینٹی پاکستان ہے. جس عادل راجہ کی اب بات کر رہے ہیں, یہ وہ ہے جس کی اب میں وہاں جگہ نہیں بتا سکتی, وہاں پہ ٹھڈا مار کے پاک آرمی نے نکالا ہوا ہے, کیونکہ یہ بیسیکلی غدار ہے. یہ وہ ایک شخص ہے جو پاکستان کا محب نہیں ہے, اس کو کورٹ مارشل کیا گیا. پھر حیدر مہدی جو ان کی بیگم صاحبہ کے ساتھ اب پائے جاتے ہیں, شاید شادی ودی ہو گئی ہے, وہ بھی کورٹ مارشلڈ ہیں. وہ لوگ جن کو پاکستان نے, پاکستان کی ریاست نے, ریاستی ادارے نے ایکسیپٹ نہیں کیا, کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ پاکستان کے اگینسٹ ہیں, یہ اینٹی پاکستان ہے. ظاہر ہے اس سے آپ کیا امید کریں گے, وہ باہر بیٹھ کے اینٹی پاکستان اور اینٹی انسٹیٹیوشن بات ہی کرے گا. افسوس تو وکاس ان لوگوں پہ ہے جو نیچے جا کے کہتے ہیں واہ 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 آ گیا تو چھا گیا, کیا بات ہے, خاموش مجاہد. اس کی بھی خبریں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں, گیلے تیتر کی بھی خبریں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں, لیکن یوتھی پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں سچ ہے, حق کہتے سچ ہے. یہ جو یوتھی ہے نا, بیسیکلی جو اینٹی پاکستان ٹاسک فورس ہے. صدیق جان نے 27 اگست کی ڈیٹ دی, پھر 27 سپٹمبر کی دی, پھر 25 دسمبر کی دی,
اور ابھی پھر وہ 20 جنوری کی دے رہا ہے. وہ جو متین ہے وہ تو میرا حال 1.5 سال سے کہہ رہا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ آ رہا ہے, ڈنکے کی بس چوٹ. وہ ایک اور وہ ہے نا ڈنکا ہے جی چوٹ پہ آ رہے ایک ہیں. وہ ہے, وہ کیا نام ہے جس کو ایئرپورٹ پہ مار پڑی تھی اور انہیں لگے, جی اسی کی بات کر رہی ہوں, جمیل فاروقی. جی جمیل فاروقی, وہی ڈنکے کی چوٹ پہ لے کے آ رہے ہیں. وہ روزانہ ہی وہ صبح اٹھتا ہے نا, ناشتہ کرتا ہے تو میرا ڈنکا کھاتا ہے وہ تو ڈنکے کی چوٹ پہ واپس آ رہے ہیں. ڈنڈے کھاندا ہے. اور مزے کی بات ہے ایک چھتر پہننا نا تے شہباز گل اور یہ جو جمیل فاروقی صاحب, یہ پتہ ہے کتنا روئے تھے. ہاں جی, اور عورتوں کی طرح یہ شخص رویا تھا. گیلا تیتر جو کہتا تھا ٹکر کے لوگ لپج گیا. جتنے یہ لوگ بڑھ کے مارتے ہیں نا, جتنے بھی یوتھی ہیں, جس نے بڑک ماری, یقین کریں ان پہ جب پڑی ہے تو یہ گٹے گوڑے رگڑ کے آئے ہیں. ان کا لیڈر بھی ایسا, یہ بھی ایسے. سوال یہ ہے جمیل فاروقی کے ٹیسٹ کروا لیں پھر, وہ آپ کہہ رہی ہیں عورتوں کی طرح رویا تھا. دیکھیں اب یہ میں نہیں کروا سکتی, کام حکومت کرے. لیکن ایک آپ نے جو بڑا ویلڈ اور سیریس کوسچن کیا ہے کہ کیا یہ لوگ قانون سے مبرہ ہیں, کیا کوئی بھی سابقہ وزیر اعظم ہو, موجودہ وزیر اعظم ہو, کوئی بھی سیاسی قیدی ہو, کیا وہ قانون سے مبرہ ہے؟ سیاسی قیدی نہیں, قانونی قیدی ہے, فرق ہے. سیاسی قیدی تھا نواز شریف, سیاسی قیدی تھی بے نظیر, سیاسی قیدی تھا ذوالفقار علی بھٹو, یہ ہے قانونی قیدی. مجھے بتائیں ایک بھی سیاسی کیس اس کے اوپر, سیاسی کیس تب ہوتا جب یہ کھڑا ہو کر 2014 کے اندر کہتا تھا اے نواز شریف باہر نکل, وہ وزیر اعظم تھا, وہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا, وہ فورس بھیجتا اس کو اندر ڈالتا, یہ ہونا تھا سیاسی قیدی. اس نے کیا گھڑی چور, فارن فنڈنگ چور, عدت میں نکاح, 9 مئی میں اسٹیٹ کی ساری پراپرٹی جلا دی, پاکستان کی عزت توقیر نہیں کی, پاکستان میں سائفر لہرایا, سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی, اور بھی لاتعداد کیسز. تو وہ ہیں قانون کا زمرہ, تو اس لیے اسے قانونی لیکن دیکھیں قانونی قیدی کہہ دیں. سیاسی قیدی کی میں کیوں یہ ٹرم یوز کر رہی ہوں, کیونکہ اسے استثناء اسی چیز کا مل رہا ہے سر. یہ جو معافی اور میرا سوال ہی وہی ہے نا بتایا کہ ایک قانونی قیدی کو اگر سیاسی قیدی کی نظر سے دے کر رہا کر دو گے تو میرا بھی قانون سے اعتبار اٹھ جائے گا. شہباز شریف صاحب, ہاں جی, کیوں آپ اس کو, آپ عمران خان کو قانون کے کٹہرے میں کیوں نہیں لایا جا سکتا؟ عمران خان کو سیاسی قیدی کا کہہ کے مذاکرات کیوں کیے جا رہے ہیں؟ اور اگر عمران خان سے سیاسی قیدی ہو کے آپ لوگ مذاکرات کر سکتے ہیں تو جیلیں بھری ہوئی ہیں, ان سے بھی مذاکرات کیجئے سر. انہوں نے کیا جرم کیا؟ چھوٹے چھوٹے جرم کیے, چھوٹی چھوٹی ڈکیتیاں. یہ جس نے ملک بیچ کے کھا دیا, اگر آپ اس کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں تو غریب عوام کا کیا قصور ہے؟ پھر ان سے بھی مذاکرات کیجئے, ان کو بھی چھوڑ دیجئے. جیلوں کے اوپر اتنا پیسہ خرچہ لگ رہا ہے, جیلوں پہ سیکیورٹی لگ رہی ہے, ختم کر دیجئے اس کو بھی. اسی پوائنٹ کے اوپر میں آپ سے اجازت لوں گا. بالکل, اوکے, بہت شکریہ سعدیہ, اجازت دیجیے جی. آپ بھی خوش رہیں, آباد رہیں, اور جہاں جہاں او سنائی دے تو لاطینی زبان کا لفظ ہے جو اپنی زبان کے بارڈر پر ہوتا ہے. اگلا تجزیہ آپ کو اگلے پوڈ کاسٹ میں دیں گے, اگلی زبانوں میں اس کے ترجمے نکال کے. اللہ حافظ.